नाजरीन, मैं फजल चौधरी हाजिर खिदमत हूँ। आजकल जो हमारे सियासी हालात हैं, कुछ अरसे से आप इनका मुशाहदा कर रहे होंगे, काफ़ी दिलसोज हैं और बड़ा मुश्किल सा नज़र आता है हालात को देखते हुए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मंजिल क्या थी और इधर से कहाँ चले गए। इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले सियासी में मैं थोड़ी सी एक बात और करना चाहता हूँ। जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान और इंडिया बना, तो नेहरू उनका पहला जो था वज़ीर आज़म बना, तो वो अपने बापू जो गांधी थे उसको बापू कहते थे, वो अपन उसके पास गया कि मेरी रहनुमाई करो। उसने कहा कि देखो, एक आटा ना महंगा होने देना और एक साइकिल जो है वो नायाब ना होने देना, उसको महंगा ना होने देना और आटा को महंगा ना होने देना। तीसरा, गरीब की तफरीह जो है उसको महंगा ना होने देना। ये तीनों चीज़ें गरीब की ऐसी ग़िज़ा है, अगर इनको आप छेड़ोगे नहीं, इसको बेहतर रखोगे तो तुम बड़े सुकून में रहोगे और तुम्हारी हुकूमत जो है वो सुकून से चलती रहेगी। आज भी आप नज़र दौड़ाएं तो इंडिया में इन तीनों चीज़ों पे काफ़ी कंट्रोल है। ये जो गरीब के लिए है, आटा सस्ता हो, साइकिल उसकी सवारी है, फिर जब ये थका हारा होता है, मेहनत मजदूरी करता है, तो ज़ाहिर है उनका दिल करता है तफरीह। और इंडिया में तो ये अक्सर ये रवाज है कि मज़दूर जो है घर जाने से पहले सैनमे में वक्त गुजार के घर पहुंचते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल ये एक बसवील तबसरा था कि उन्होंने चीज़ों पे नज़र रखा। हमारे यहाँ जब पाकिस्तान बना तो हमें कायदे आज़म की रहनुमाई जो है बहुत कम अरसा मिली, बल्कि सही मायनों में मिली ही नहीं। वो बहुत जल्दी हमसे रुखसत हो गए। हम उनके जो अफ़आल हैं, उनके अमाल हैं या उनके हुस्ने अमल है, उससे कोई मुस्तफ़ीद हो नहीं सके। और इस तरह उनके जो रफ़क़ा थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके चलते गए। तो हम अपने बुनियादी मसाइल जो हैं, एक गरीब की गुर्बत, तालीम, सेहत, इन सारी चीज़ों पे हम कुछ उस वक्त से आज तक कोई काम नहीं हो पा रहा और हम इसी तरह ही चल रहे हैं, वक़्त को गुजार रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं वक़्त को धक्का दे रहे हैं। जो आता है वो अपने एक नज़रिया लेके आता है और अपना मकसद ख़ास लेके आता है और उसके लिए कोशा रहता है। यही हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, ऐसा ही होता रहा है और अब भी ऐसे ही हो रहा है। और जिसके लिए बात ये है कहने की कि इस वक्त जो हालात थे, जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार थी, वो तरीक़े इंसाफ की थी। पिछले 3 साल से ऊपर अरसा हो गया है और ये तरीक़े इंसाफ के जो साबे मुक़्तदर हैं, उन लोगों का बहुत दावा था, आवाम के लिए बहुत बुलंद बांग दावे थे। तो खैर वो दावे तो वैसे के वैसे ही रह गए और उन्होंने मुख्तलिफ़ कामों में दिलचस्पी बढ़ा दी जो मेरा ख्याल है गरीब के लिए कोई इतने मुफीद नहीं थे। और गरीब के लिए ज़रूरत की चीज़ें जो हैं उनमें जो है बिजली है, गैस है, गैस की नायाबी और पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा, तालीम का फुकदान वगैरह वगैरह, सेहत के लिए कुछ कार्ड शार्ड दिए जो कुछ चले कुछ ना चले वगैरह वगैरह। इस तरह की बड़ी लंबी तफसील है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता गरीब जो है इफलास थे और इन्फ्लेशन वगैरह से दबता ही जा रहा था। तो एक बहुत बड़ा अंदर से वो क्या कहते हैं लावा फट रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता फटते फटते गुरबा जो हैं वो लोगों को, जो MNA हैं, अपने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके ज़ाहिर हल्का में भी लोगों के ऊपर असरअंदाज हुआ। तो वो जब जाते थे, चाहे तरीके इंसाफ के हों चाहे दूसरे हों, तो वो लोग उनको लान तान करते थे कि हमें किस अजाब में आपने फंसा दिया है। तो इस तरह ये एक बढ़ता गया मामला और जो हुकूमत के जो बरसर इक़्तिदार MNA हैं वो भी मुश्किल में थे और जो अपोजिशन वाले वो तो थे ही। तो वो प्रेशर एक किस्म का इतना बढ़ता गया आवाम का
کہ وہ جو حزب اختلاف کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا ہونا پڑا اس کے لیے کہ اس جو صورتحال ہے اس کا کوئی حل نکلے۔ تو اس کا حل یہی تھا ان کی نظر میں، یو آئین کی نظر میں، کہ اگر یہ ڈیلیور نہیں کر رہے یا جو ہے غربا کے چولہے جو ہیں وہ بجھنے شروع ہو گئے ہیں اور روزگار ختم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری لمبی تفصیل ہے، تو وہ اس سارے جو ہے ایجنڈے کو لے کر وہ نکل پڑے۔ کچھ عرصہ لگا، اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ تقاریر بھی ہوتی رہیں، ایک دوسرے کے اوپر بس گالی گلوچ بھی چلتی رہی، برا بھلا بھی کہتے رہے، چلتے چلتے آہستہ آہستہ وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے، جو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، ان کے خلاف اسمبلی میں پیش ہو گئی۔ جو بھی اس کے آئین کے مطابق وقت تھا وغیرہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ سب کے علم میں ہے۔ بہرحال جب ووٹنگ کا وقت آیا تو ظاہر ہے تحریک انصاف کے جو مقتدر لوگ ہیں انہوں نے سوچا کہ اس کی ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے، جو عدم اعتماد ہے یہ ان کی نظر میں غلط تھا۔ بہرحال پھر ان کو کوئی اور ایک نقطہ مل گیا کہ شاید یہ امریکہ کی پشت پناہی پہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہے، امریکہ سے پیسے لیے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جو لوگ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں یہ انہوں نے بھی پیسے لیے ہیں۔ اس قسم کا کافی جو ہے انہوں نے ماحول میں آلودگی اس طرح کی پیدا کی، ثبوت تو شاید ان چیزوں کا کوئی ہوتا نہیں ہے، نہ ہی مل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال وہ اپوزیشن کی اسٹرینگتھ اس طرح بڑھتی گئی، جو حکومت کے اتحادی تھے وہ نکل کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ظاہر ہے ان کا ایک گروپ ایسا بن گیا کہ وہ عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے قابل ہو گئے۔ لیکن آگے جو ہے سلسلہ یہ ہوا کہ جو مقتدر حلقے تھے ان کی کوئی نیت نہیں تھی کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ کامیاب ہو۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا اور اس کو ناکام کرنے کے لیے مسترد بھی کیا، جو بہرحال جو پھر بعد میں جو ان کے ڈپٹی اسپیکر میں غیر آئینی طور پہ مسترد کی جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا، پھر دوبارہ آئے، پھر انہوں نے حیل و حجت کی اور بڑی مشکل سے کل رات 12 بجے تک یہ ڈرامہ چلتا رہا، اور پھر آخر جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ ہوئی۔ اور یہ اب معاملہ جو ہے اب ایسے ہے کہ جو مقتدر حلقہ تحریک انصاف کے جو وزیر اعظم تھے، بہرحال ان کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد پاس ہو گئی۔ اب آج جو اسمبلی ہے بیٹھے گی، وہ اپنا جو قائد ایوان انتخاب کرے گی، اسپیکر کرے گی وغیرہ وغیرہ، جو بھی سلسلہ ہے آگے چلے گا۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ یہ جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی مشکلات بڑی ہیں، بہت ہیں، اور کس طرح وہ ڈیلیور کرتے ہیں، کس طرح وہ جو حالات ملکوں کے ساتھ تھوڑے سے ناگزیدہ ہیں یا کچھ اس طرح رنجشیں ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں زیادہ جو تحریک انصاف کے لوگ تھے انہوں نے یہ زاویہ لیا کہ امریکہ کے خلاف جو ہے کہ شاید وہ ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے، ہم اس کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور دھمکی کا خط بتایا۔ دھمکی ایسے نہیں ہوتی، دھمکی تو آپ اگر پیچھے جا کے دیکھیں تو دھمکی تو ایک دفعہ انہوں نے مشرف کو دی کہ اگر آپ تم نہیں مانو گے، بہرحال اس نے وہ باتیں مان لی تو ہم تمہیں سٹون ایج میں لے جائیں، یہ ہوتی ہے دھمکی۔ پھر اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے دھمکی دی وہ کہ یہ نیوکلر بند کرو نہیں تو ہم تمہارا کر لیں گے۔ پھر دھمکی دینے کے بعد انہوں نے خاموشی سے کام کیا۔ یہ لوگ چٹھیاں نہیں لکھتے، یہ چٹھیاں والی بات نہیں ہے، یہ اگر وہ کام کرتا ہے تو خاموشی سے کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جو ابھی بھی جاری ہے ان کی طرف سے، یہ وہ اس پہ بڑے پکے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی کسی کا غلام نہیں نہ ہو سکتا ہے، تو ملک کو چلانے کے لیے تو ظاہر سب کے ساتھ جو ہے ہمیں برابری، بے شک برابری کے، لیکن تعلقات تو بنانے چاہیے، ان کو اس حد تک تو نہیں لے جانا چاہیے کہ لوگوں کے اندر یہ تاثر ہو کہ شاید وہ ہمیں ہاتھ بندے غلام بنانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا کوئی اور باتیں ہیں۔ ہمیں چین سے بھی تعلق رکھنا چاہیے، امریکہ سے بھی تعلق رکھنا چاہیے، دوسرے لوگوں سے بھی تعلق رکھنا چاہیے، ساروں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ ہے، تو آپ ان ساروں کو اگر آپ بالکل فارغ کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، یہ ہمیں غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بہرحال یہ
بات اور بھی میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ویلاگ لمبی ہو رہی ہے، اور اب جو میں سوال یہ چھوڑ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ اب عقائد ایوان آئے گا تو یہ جو لوگ ہیں آگے کیا کر پائیں گے؟ ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے، بہت سے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز میں سے کس طرح نکلیں گے؟ سب سے پہلے تو چیلنج جو یہ ہے کہ غریبوں کا چولہا جو بجھ رہا ہے یا پوری طرح چل نہیں رہا، اس کو یہ بحال کس طرح کریں گے، اور باقی حالات کو ٹھیک کرنا یہ کافی دشوار عمل ہے۔ اور اب جب کہ ڈالر جو ہے وہ 190 روپے سے اوپر جا رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ بڑی تیزی سے وہ پھلانگتی جا رہی ہے مہنگائی کے حساب سے، جس میں آگے گزر اوقات بہت دشوار ہے۔ اب دیکھنا ہے یہ لوگ جو آئے ہیں یہ کس طرح ان سے نپٹتے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ ملک کی بہتری کے لیے ان کو اچھی سوچ سمجھ آئے اور کوئی اچھا کام کر گزریں، اور جو نکلے ہیں جن کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے وہ بھی ساتھ مل کے بیٹھ کے ملک کی بہتری کے لیے سوچیں۔ یہ نہیں ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ یہ نفرتیں جو بڑی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، یہ نیچے ٹریول کرتی ہیں، ینگسٹر میں کرتی ہیں، یہ روٹ پکڑتی ہیں، یہ ملک کے لیے قطعاً فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمیں جو اصل حکم ہے یہ ہے کہ کسی کے عمل سے نفرت کرو، اس بندے سے نفرت نہ کرو، اس کے عمل سے نفرت کرو۔ وہ کرپٹ ہے، کچھ ہے، اس کی کرپشن سے نفرت کرو، اس سے نفرت یہاں تک کرو کہ میں اس کو شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ناپختہ ہے، چونکہ ویلاگ لمبی ہو رہی ہے، میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ کی توفیق عطا کرے۔